ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ۔ عبادت کرو تو ویسے کرو جیسے نبی نے بتائی۔ عبادت تو اللہ کی ہوگی، لیکن ہوگی کیسے؟ جیسے جناب محمد رسول اللہ نے بتائی۔ نماز کتنی اچھی عبادت ہے، لیکن آپ عصر کی نماز مسجد میں پڑھ چکے ہیں، اب آپ چاہیں کہ ہم 2 رکعت اور نفل نماز پڑھ لیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ وہی نماز آپ کے لیے عذاب کا باعث ہوگی، کیونکہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، مسجد سے نکل گئے، اگر آپ مسجد سے آپ نکل گئے، اپنے گھر چلے گئے، بازار کا چکر لگایا اور پھر آپ کسی بھی طریقے سے مسجد میں گھس گئے، مغرب کی نماز سے پہلے آپ کی انٹری پھر مسجد کے اندر ہو گئی، تو آپ 2 رکعت نفل نماز تحیت المسجد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں عصر کے بعد کا مسئلہ نہیں، کیونکہ حدیث عام ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، جب بھی، تو وہ 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ لے، اب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مسجد میں بیٹھے ہیں، امام صاحب نے سلام پھیرا، سلام، اب پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اب ہم چاہیں کہ چلیے 2 رکعت اور پڑھ لیتے، ثواب ہی تو ہے، نماز ہی تو ہے، اب آپ مسجد ہی میں کھڑے ہو کے 2 رکعت اور پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی نماز نہیں عصر کے بعد، کوئی نماز نہیں ہے فجر کے بعد نفلی، لیکن ہم مسجد میں داخل ہوئے، امام صاحب عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ہم عصر کی نماز کی نیت سے مسجد میں داخل ہو گئے، لیکن ہماری ظہر چھوٹی ہوئی ہے، ہم سفر سے آئے، نہیں پڑھ پائے تھے ظہر، لیکن اب ظہر پڑھنے کا ٹائم نہیں، امام صاحب مسجد میں عصر پڑھا رہے ہیں، تو ہم امام کے پیچھے عصر تو پڑھ لیں، لیکن چونکہ ظہر کی نماز ہماری چھوٹی ہوئی ہے، اس لیے وہ چھوٹی ہوئی نماز، وہ ایک مقصد ہے آپ کا، وہ چھوٹی ہوئی نماز ہے، وہ اگر آپ نماز عصر کے بعد پڑھنا چاہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی متروکہ نماز ہے، چھوٹی ہوئی نماز ہے۔ لیکن بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ ترتیب مت بدلیے، بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں، ہمارے بہت سے محدثین، کہ آپ عصر کی نماز اگر ہو رہی ہے اور آپ کی ظہر چھوٹی ہے تو آپ امام کے پیچھے ظہر کی نماز کی نیت کر لیجئے۔ امام تو عصر پڑھا رہے ہیں اور آپ کی ظہر چھوٹی ہوئی ہے، ظہر بھی 4 رکعت پڑھنا ہے، عصر بھی 4 رکعت پڑھنا ہے، تو آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنی نیت دل میں کر لیجئے کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اب ظہر تو امام کی تو عصر کی ہو جائے گی، لیکن آپ کی وہ نماز ظہر ہو جائے گی۔ اب عصر جو چھوٹ گئی ہے آپ کی، وہ آپ بعد میں پڑھ لیجئے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ والا طریقہ ہمارے عقل میں کوئی زیادہ آتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عصر کی نماز کا وقت ہے، ہم عصر کو کیوں ٹالیں؟ عصر کی جماعت جب ہو رہی ہے تو ہم عصر کو اس کے وقت سے کیوں؟ بھائی ہماری اگر ظہر کی نیت کر رہے ہیں تو عصر تو چھوٹ رہی ہے، اور ظہر کی نماز چھوٹ چکی، ہمیں اتنا ثواب ملے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اول وقت اور اصل وقت نکل چکا ہے۔ ہم امام کے پیچھے بھی پڑھیں گے تو جماعت کا ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن ظہر کے اول وقت کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن امام نے جب عصر کی نماز پڑھائی اور ہم نے ظہر کی نیت کر لی تو عصر تو ہماری چھوٹ گئی، اب وہ نماز ہم جو بعد میں پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمیں بغیر جماعت کا ثواب ملے گا، 27 گنا سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ تو جو مل رہی ہے اس کو پڑھ لو، اور جو چھوٹ گئی ہے وہ بعد میں آپ پوری کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب مغرب کی نماز اگر ہو رہی ہے، مان لیجئے امام صاحب مغرب پڑھا رہے ہیں اور ہماری عصر چھوٹی ہوئی ہے، تو مغرب تو 3 ہوتی ہے، ہم عصر کی نیت تو کر نہیں سکتے، کیونکہ عصر کی نیت کریں گے اور نماز مغرب کی ہو رہی ہے تو امام صاحب تو 3 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیں گے،
اور ہماری تو اثر چھوٹی ہوئی ہے، تو ہمیں اور کھڑا ہونا پڑے گا ایک رکعت پڑھنے کے لیے، ایک رکعت پڑھنے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ چلیے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے ایک رکعت، لیکن جو لوگ بعد میں ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے ہمارے ساتھ، وہ کہیں گے ہمارے ساتھ تو نیت باندھی تھی ایک رکعت، بعد میں کہے گی پوری کر رہا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی۔ لیکن چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم نے ایک رکعت، لیکن جب ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں مان لیجیے اور ہماری مغرب چھوٹی ہوئی ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ہم گئے، آج تھوڑا سا ہم دوسری اس میں آ گئے ہیں، چلیے بعد میں بتاتے ہیں منتر اندر۔ اب یہ سمجھ لیجیے عصر کی نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت پڑھائیں گے اور ہماری مغرب چھوٹی ہوئی ہے، ہم مغرب کی نیت کر کے بیٹھے، اب امام صاحب 4 پڑھائیں گے، مغرب تو 3 ہی ہوتی ہے، اب ہم کیا کریں گے 3 رکعت کے بعد؟ اب امام صاحب 3 رکعت کے بعد جب اٹھیں گے تو ہمیں بھی اٹھنا پڑے گا، تو جب اٹھنا پڑے گا تو مغرب کی 4 ہے نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو نماز ہو رہی ہے اس کی نیت کر کے امام کے پیچھے وہی نماز آپ پڑھ لیجئے جو امام صاحب پڑھا رہے ہیں، چھوٹی ہوئی نماز کو بعد میں آپ پورا کر لیں، یہ سب سے بہتر ہم کو لگتا ہے۔ حالانکہ دوسرے محدثین اس طرف بھی گئے۔ تو میرے بھائیوں، شریعت کو شریعت کے حساب سے ہمیں عمل عبادت اس کے حساب سے کرنا ہے، ہمیں اپنے حساب سے نہیں کرنا۔